بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ کربلا کا سانحہ اسلامی تاریخ کے سب سے دل دہلا دینے والے اور طاقتور بابوں میں سے ایک ہے۔ محرم کے مقدس مہینے میں رونما ہونے والا یہ تاریخی واقعہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لازوال قربانی کی نشاندہی کرتا ہے، جو ظلم اور ناانصافی کے خلاف ہے۔ بے خوف ہو کر کھڑے ہوئے کربلا کے میدان میں 61 ہجری 680 عیسوی میں حضرت امام حسین نے اپنے خاندان اور وفادار ساتھیوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ یزید کی صفاق فوج کا سامنا کیا۔ پانی سے بندش، دشمنوں سے گھرا ہوا اور فرار کی کوئی پیشکش نہیں کی، انہوں نے سچائی، انصاف اور ایمان کی اقتدار کی حفاظت کرتے ہوئے ہتھیار ڈالنے پر شہادت کا انتخاب کیا۔ یہ ویڈیو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آپ کو کربلا کے دکھ بھرے لیکن متاثر کن سفر سے گزارے گی۔ محرم کا ہر دن گہرا درد اور بے مثال بہادری لے کر آتا ہے۔ حضرت امام حسین کی مدینہ منورہ سے روانگی سے لے کر عاشورہ کے دل دہلا دینے والے واقعات تک ہم ان لوگوں کی میراث کا احترام کرتے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں دی۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اس ویڈیو میں 7 محرم الحرام کے بیان کردہ واقعات کو بیان کریں گے۔ 7 محرم کربلا کے المناک سفر میں ایک اہم موڑ تھا، جب یزید کی افواج کے ظلم اور ناقابل برداشت حد تک بڑھ گیا۔ اس دن کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے ایک سرکاری حکم جاری کیا گیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے اہل خانہ اور ان کے ساتھیوں کی دریائے فرات تک رسائی کو مکمل طور پر منقطع کر دیا جائے۔ یہ پانی کی بندش تھی۔ یہ حکم عمرو بن ابن حجاج کو دیا گیا تھا، جو یزید کے وفادار فوجی افسر تھے، جس نے پانی کی سخت حفاظت اور ایک قطرہ کو حسین کے کیمپ تک پہنچنے سے روکنے کے لیے دریا کے کنارے اپنی فوجیں متعین کی۔ صحرا کی جھلسا دینے والی گرمی، اٹھتی گرد و غبار اور پیاسے بچوں کی چیخوں نے دل دہلا دینے والے منظر پیش کیے۔ یہ ناکہ بندی نفسیاتی جنگ کا ایک حسابی اقدام تھا۔ سب سے بنیادی انسانی ضرورت پانی پر حملہ کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا۔ جیسے جیسے دن کھلتا گیا، پانی کی صورتحال تیزی سے مایوس کن ہوتی گئی۔ آخری بچا ہوا سامان یا تو ختم ہو چکا تھا یا بچے کی پیاس بجھانے کے لیے بہت کم تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے 6 ماہ کے بیٹے حضرت علی اصغر جیسے چھوٹے بچے بھی پیاس کی شدت کی وجہ سے بے قابو ہو کر رونے لگے۔ ماں نے انہیں خالی فلاسق اور نرم الفاظ سے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن ان کے دل ٹوٹ رہے تھے۔ اس مصائب کے باوجود حضرت امام حسین کے کیمپ میں گھبراہٹ یا ہتھیار ڈالنے کے آثار نظر نہیں آئے۔ اس کی بجائے وہ دعا اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اپنے سے بڑے مقصد یعنی حق، انصاف اور اسلام کی حقیقی تعلیمات کے تحفظ کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اپنے خاندان کی حالت سے شدت غمگین تھے، لیکن ثابت قدم اور ثابت قدم ہی رہے۔ انہوں نے دشمن سے بات چیت کرنے کی کوشش کی کہ کم سے کم بچوں کو پانی تک رسائی کی اجازت دی جائے، لیکن ان کی درخواستوں کو بے دلی سے مسترد کر دیا گیا۔ اس دن کی سب سے زیادہ دردناک پہلو میں سے ایک صرف پیاس ہی نہیں تھی، بلکہ ان لوگوں کی جان بوجھ کر غیر انسانی سلوک تھا، جنہوں نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی حقوق سے انکار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ ان سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3775 کا ہم نے ذکر کیا، اور پھر بھی یہاں ہزاروں آدمی کھڑے ہیں جو مسلم سرزمین میں پرورش پا رہے ہیں، اپنے نبی کی تعلیمات سے منہ موڑ رہے ہیں اور اس کی محبت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اسی دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں کو آئندہ جنگ کے لیے تیار کرنا شروع کیا۔ انہوں نے ملاقاتیں کی
روحانی مشورے دیے اور انہیں اپنے وفاداری پر قائم رہنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت سب سے بڑا اعزاز ہے اور یہ قربانی آنے والی نسلوں کے لیے حق کو روشن کرے گی۔ ابو الفضل عباس علیہ السلام حسین کے ستولے بھائی اور اس کے معیار برادر نے کیمپ میں پانی واپس لانے کی کوشش کی۔ بے پناہ ہمت اور وفاداری کے ساتھ انہوں نے دشمن کی لکیروں کو توڑ دیا، دریا تک پہنچنے کی کئی کوششیں کی، اور اگرچہ وہ ان میں سے کچھ کوششوں میں کامیاب ہو بھی گئے، لیکن جتنی رقم وہ لا سکتا تھا، جتنا پانی وہ لا سکتا تھا، وہ سب کے لیے کافی نہیں تھا۔ ادھر یزید کے کیمپ میں کچھ دل کانپنے لگے اور وہ سپاہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خاندان کی کہانیاں سن کر بڑے ہونے تھے، اب ان کے کردار پر سوال اٹھانے لگے تھے۔ لیکن خوف، لالچ اور دنیاوی طاقت کی وفاداری نے ان سب سے بیشتر کو زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقتور خطبات دیتے رہے اور انہیں اللہ کے سامنے جواب دہی کی یاد دلاتے رہے۔ انہوں نے ان کی ایک بار پھر دعوت دی کہ وہ حق میں شامل ہو جائیں اور ظلم کا راستہ چھوڑ دیں۔ پھر بھی اقتدار کی ہوس اور ابن زیاد کی قہر کے خوف نے ان کے ضمیر کو خاموش کر دیا۔ 7 محرم صرف پیاس کا دن نہیں تھا، بلکہ یہ الہی آزمائش کا دن تھا۔ وفا، انسانیت اور ایمان کا امتحان شدید حد تک پہنچ چکا تھا۔ ایک طرف نیک مومنین کا ایک چھوٹا سا گروہ کھڑا تھا جس کی قیادت نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، جو مصیبتیں جھیل رہے تھے لیکن جھکنے سے انکار کر رہے تھے۔ دوسری طرف ہزاروں کی فوج کھڑی تھی، طاقت کے نشے میں تھی، اس سچائی کو کچلنے کا عزم کیا تھا جسے وہ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ جیسے جیسے اس صفاق دن کا سورج غروب ہوا، رات مزید پریشانی لے کر آئی، لیکن حضرت امام حسین کے کیمپ میں عزم متزلزل نہ رہا۔ دل سوکھے، ہونٹ سوکھے، مگر روحیں ایمان اور قربانی کے نور سے منور تھیں۔ کربلا کے دل دہلا دینے والے واقعات کو یاد کرتے ہوئے آئیے ہم نہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کی قربانیوں کو یاد کریں، بلکہ ان کی سچائی، انصاف اور اٹل ایمان کی ابتدا کو مجسم کرنے کی کوشش کریں۔ تو دوستو، بہنوں بھائی، ان کی میراث ایک لازوال یاد دہانی ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہر مومن کا فرض ہے۔ ان کی ہمت ہمیں وقار اور نیکی کے ساتھ جینے کی ترغیب دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ